سب کی نظروں میں یہ ہے کہ اکثر و بیشتر آپ کی کمیونٹی کے اوپر، آپ کے مسلک کے اوپر، آپ کے فقہ کے اوپر ایک سب کی بات نہیں کر رہا لیکن ایک محفوظ جو ہے وہ ٹولہ ہے وہ آپ پہ بلیم کرتا ہے کہ کافر کافر شیعہ کافر. اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں؟ دیکھیے، آپ کا جو سوال ہے کہ شیعت پر کفر کے فتوے عام ہیں، پہلی بات تو یہ کہ اسلام نے مسلمان بنانے کا پیغام دیا ہے، کافر بنانے کا کوئی ثابت ہی نہیں کر سکتا الحم سے لے کے والناس تک قرآن میں کوئی حکم ہو یا کسی نبی اور نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نہ کوئی کلمہ موجود ہے، نہ کوئی حدیث موجود ہے، نہ کوئی ان کا کردار موجود ہے کہ انہوں نے کسی کو کافر قرار دیا ہو. تو اسلام کا جو پیغام ہے وہ کفر بنانے کا نہیں، مسلم بنانے کا ہے. اچھا، اس سوال کو اگر ہم ایسے لے لیں تو پھر آپ نے شیعہ، سنی، اہل حدیث، دیوبندی، پھر ان کا بھی ذمہ دار آپ علماء کرام کو ہم ٹھہرائیں گے نا، تو عام عوام میں ظاہری بات ہے. ہاں، پہلے ہی سوال سے میں دوبارہ منسلک ہوتا ہوں. جی. تو الحمدللہ ثم الحمدللہ، خدا کا احسان ہے وحدہ لا شریک کا کہ شیعت کی تاریخ جو بعد رسول سے چلی، جو محبان علی علیہ السلام تھے، امیر کائنات کے محب تھے، ان کو شیعہ کہا گیا. قرآن نے بھی کہا کہ ابراہیم کے شیعہ 3 مقامات پر شیعہ کا تذکرہ آیا، سنی کا تذکرہ نہیں. اچھا. تو جو جس کا محب ہے وہ اس کا شیعہ ہے. تو ہم امیر کائنات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، جو بعد رسول ہدایت کے تنہا وارث، ہادی برحق الہی ہادی ہیں، اللہ کے نمائندے روئے زمین پر، کہ جن کی پاس سے ہدایت اور انسانیت کا پیغام گیا، ہم ان کے فالوورز ہیں. آپ نے کسی کو بھی کافر قرار نہیں دیا، نہ اشارتاً نہ کنایتاً. تو شیعت کی تاریخ جو 1445 برس پر کربلا کے پہلے سے شیعت ہے، لیکن کربلا ایک ایسا واضح پیغام ہے جو سب جانتے ہیں، دنیا کے تمام مذاہب کے لوگ، مسالک کے لوگ، خطے کے لوگ، ہر دور کے لوگ کربلا کو جانتے ہیں. اس لیے کربلا انسانیت کا، کربلا مظلومیت کا، کربلا اسلام کا، کربلا انسانیت کا پیغام دیتی ہے. وہاں سے شروع ہوتی ہے. 1445 برس میں ایک کفر کا فتویٰ نہیں ہے شیعت کی تاریخ میں کسی کو کافر قرار دیا. تو الحمدللہ ہم وحدہ لا شریک کے اصل اسلام پر ہیں، اور ہمیں یہ فخر ہے کہ ہم مسلم بنا سکتے ہیں، مومن بنا سکتے ہیں، کسی کو کافر قرار نہیں دیتے. اور جو بھی شخص یہ کفر کے فتوے دیتا ہے وہ صریحاً اسلام کے خلاف ہے، وہ مسلمان کے خلاف ہے، وہ وحدانیت کے پیغام کے خلاف ہے، وہ قرآن کے پیغام کے خلاف ہے، وہ احادیث رسول کی تکذیب کر رہا ہے، وہ معصومین کے طرز زندگی کی مخالفت کر رہا ہے، وہ اصحاب با وفائے رسول کے جس پر ہماری جانیں قربان، ہمارے اجداد قربان، ہماری اولاد قربان، ان کی مخالفت کر رہا ہے. تو جو اللہ سے لے کر کے اصحاب رسول تک مخالف ہو، اس کے لیے ہم کوئی بات نہیں کہنا چاہتے. وہ جانے، خدا جانے، اس کا پیغمبر جانے، اس کا رسول جانے، اسلام جانے، شریعت جانے. اچھا، دوسرے سوال کی طرف آؤں آپ کے. جیسے کہ آپ نے کہا مجھے کہ اصحاب رسول کے حوالے سے میں مسلسل آپ کو دیکھ رہا ہوں کہ آپ مسلسل جب گفتگو کر رہے ہیں اللہ کی، رسول کی، اہل بیت اطہار کی، پھر صحابہ کرام کی، تو صحابہ کرام کو تو آپ فالو کر رہے ہیں، لیکن ایک طرف سے یہ فتویٰ آتا ہے باقاعدہ، اور پھر ہم نے خود بھی دیکھا آپ کے کچھ جو ہیں وہ ذاکرین کرام کہہ لیں یا علماء کرام کہہ لیں، وہ اکثر و بیشتر آپ کی ممبروں سے ہی جو ہے وہ ہمارے جو صحابہ کرام ہیں یقینی طور پہ برا کہہ رہے ہوتے ہیں. اس کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں؟ ایک بات دیکھیے، قرآن نے ایک پیغام دیا، واضح پیغام تھا کہ ایمان لاؤ اللہ پر، وہ وحدہ لا شریک ہے، یکتا و یگانہ ہے، لا شریک ہے. ایمان لاؤ انبیاء پر، رسولوں پر، شریعت پر، الہامی کتابوں پر. صحیح. یہاں کہیں حکم نہیں ہے کہ اصحاب پر ایمان لاؤ، کہیں حکم نہیں. صحیح. ان کو فالو تو کیا جا سکتا ہے،
ایمان ان چیزوں پر ہے، اللہ پر ہے، رسول پر ہے، شریعت پر ہے، قرآن پر ہے، احادیث پر ہے، اس پر ایمان نہیں کرتے۔ اس بات کو یہاں ختم کرنا چاہوں، مثال کے طور پہ آپ صحابہ کو فالو کرتے ہیں، فالو کرتے ہیں، کیوں نہیں کرتے؟ تو پھر آپ پہ بلائمی کیوں؟ جناب بلال حبشی علیہ الرحمہ، ہم ان کے فالوورز، خدا کا احسان ہے، اللہ بری کے رحمت کرے، ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ بلال حبشی کہ بعد رسول آپ کو اذان دینے سے روک دیا گیا، خدا نے اس کی محبت کو ایسے اجاگر کیا کہ صبح ہو کے نہیں دے رہی تھی، پریشان ہو گئے کہ وقت گزرتا جا رہا ہے، اذان کیسے دیں، پریشان ہو کے پہنچے اسی در پر جو حلال مشکلات کا در تھا، پہنچے اور کہا بی بی، کس کو کہا؟ جو رسول کی دختر نیک اختر ہیں، جناب سیدہ سلام اللہ علیہا، ان کے دروازے پہ پہنچے اور کہا اے امیر کائنات، اے مولا علی، اے جناب سیدہ، اے بی بی، صبح نہیں ہو رہی، کہا بلال کو بلایا جائے، وہ اذان دیں گے تو صبح ہوگی۔ تو ایسے اصحاب کے ہم فالوورز نہ ہو تو ہم پہ لعنت ہے۔ واہ 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 واہ۔ اچھا یہاں پہ تھوڑا سا آپ کو بیچ میں جناب عمار یاسر جی علیہ رحمہ، جناب میثم تمار، جناب سلیمان فارسی، سلیمان فارسی کا عمل دیکھیں آپ، اصحاب رسول تھے نا۔ اچھا آج آپ یہاں اینکر ہیں، ٹھیک ہے، کل ہوسٹ ہیں، کل آپ جا کے اس چینل کے مالک بن جائیں تو یہ آپ کی ترقی ہوئی۔ اچھا آج ہوسٹ ہیں، کل آپ کو یہاں بنا دیا جائے کہ دربان بن جائے کہ آپ لا کے یہاں بٹھائیں تو یہ آپ کی ترقی ہے، تنزلی ہے، تنزلی ہے نا۔ تو جناب سلمان فارسی کے جن پر ہماری جان، مال، عزت و آبرو سب قربان، ہماری اولاد قربان، ہمارا ہر شے قربان، آپ اصحاب رسول میں سے تھے۔ آپ کا ایک فعل مبارک تھا کہ صبح آتے تھے، نماز سے پہلے مسجد نبوی جانے سے پہلے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا طاہرہ زکیہ مرضیہ، ان کے دروازے پہ آ کے ان کی دہلیز مبارک پہ اپنی ریش مبارک سے جھاڑو دیا، ہاتھوں کو جوڑ کے اصحاب پہنچے رسول کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ یہ نماز سے پہلے وہاں جاتے ہیں، دہلیز فاطمہ پہ جھاڑو لگاتے ہیں، بعد میں آتے ہیں۔ کہا اچھا آج سے سلمان منا اہل البیت، تو بلند کیا اور اس فعل نے یہ بتا دیا کہ اصحاب کا مقام یہ ہے، سبحان اللہ، اور آل کا مقام یہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ان کی ترقی ہوئی، ان کو اصحاب سے آل میں شامل کیا گیا۔ ایسے اصحاب پر ہماری جان بھی قربان، مال بھی قربان، عزت بھی قربان، سب چیزیں قربان، وہ ہمارے سر کے تاج ہیں۔ بے شک بے شک بے شک، کافی اچھی آپ نے بات کری۔ اچھا بولا ظاہری بات ہے کہ آپ کا تعلق فقہ جعفریہ سے ہے، اور اب تو سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ کو پتہ ہے کوئی بھی چیز کسی سے چھپی اور ڈھکی ہوئی ہے نہیں۔ ہم نے یہ دیکھا اکثر و بیشتر کہ جب آپ کے مخصوص ایام اعزاز آتے ہیں، آپ چند کی سب کی بات نہیں کر رہا، چند ایک کی بات کر رہا ہوں، ہم نے یہ دیکھا کہ وہ 25-25 30 گاڑیوں کا پروٹوکول کے ساتھ جو ہے وہ عوام الناس کو پریشان کرتے ہوئے جو ہے وہ جا رہے ہوتے ہیں، جبکہ ہم یہ خود بھی جانتے ہیں کہ ان کا تعلق کراچی سے ہے ہی نہیں۔ یہ بات یہ کہ جہاں سے ان کا تعلق ہے وہاں ان کو پوچھا بھی نہیں آتا معذرت کے ساتھ، لیکن حقائق ہے۔ اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں؟ دیکھیں یہ ایک مخصوص قوم کی جانب نشاندہی کرنا زیادتی ہے۔ معاشرہ جس چیز کو پسند کرتا ہے، چاہے وہ پازیٹیو ہو یا نیگیٹو ہو، اس کو اپنانا پڑ جاتا ہے بعض اوقات، ٹھیک ہے۔ اسلام میں جناب آدم سے شروع ہوں، آدم صفی اللہ، نوح نجی اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، ہاں عیسیٰ روح اللہ، اور جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک آ جائیں، آخری رسول، کسی نے بھی کوئی پروٹوکول نہیں لیا، تنہا جاتے تھے، جبکہ معلوم تھا کہ دشمن جارو جانب ہے، اور وہ اس قدر پتھر مارتے ہیں، جناب نوح کو اتنے پتھر مارتے تھے کہ پتھروں کے ہجوم میں چھپ جاتے تھے۔ بالکل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس قدر پتھراؤ کیا جاتا تھا، اس قدر غلاظتیں ڈالی جاتی تھی، لیکن پھر بھی پروٹوکول نہیں لیا۔ تو اسلام نے یہ پیغام ہی نہیں دیا کہ آپ اپنے ساتھ لشکر لے کے چلیں، تو ہمارے حاکم لشکر لے کے چلتے ہیں، ان کی یہ پیشرو بنتے ہیں کہ پروٹوکول جو ہے
ایجاد ہو رہا ہے تو باطل ہمیشہ پروٹوکول سے جاتا ہے، اسلام نہیں جاتا. لیکن کیا کریں، معاشرہ باطل اللہ اکبر اس چیز کو پسند کرتا ہے کہ حاضر ہو خدمت میں جو کوئی صاحب ثروت، تو تعظیم کو اٹھتا ہے امامہ بھی ابا بھی. اللہ اور تعظیم تو کیا شے ہے، یہ پہلو بھی نہ بدلے، آ جائے جو صورت مفلس میں خدا بھی. واہ 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 سبحان اللہ. یہ ہے معاشرے کا المیہ کہ جو پروٹوکول میں آتا ہے اس کے پیچھے لوگ دوڑتے ہیں، اور جو پیدل آ رہا ہوتا ہے، سادگی میں آ رہا ہوتا ہے، اسلام کے اصولوں پر آ رہا ہوتا ہے، انسانیت کے اصولوں پہ آ رہا ہوتا ہے، اسے اگنور کیا جائے. باقاعدہ یہ کہا جاتا ہے کہ تو کوئی چھوٹا مولوی لگتا ہے. اچھا یعنی کہ آج اگر ہم دیکھیں اسی کے ساتھ ہی ساتھ معذرت کے ساتھ ابھی بات پوری نہیں جی ہوئی، یہ ایک قوم کا مسئلہ نہیں ہے. ہر قوم کی بات کر رہا ہوں میں نام نہیں لے رہا، جی. پاکستان کے مفتی اعظم سے شروع ہو جائیں اور ایک عام مسجد کے مفتی تک چلے جائیں، جی ڈبل کیبن گاڑی، 5-7 گاڑیاں ساتھ ہونا، اور جتنے بڑے وہ مفتی ہوتے جائیں گے، جتنے بڑے مدرسے کے مالک ہوں گے، اتنی ہی گاڑیاں بڑھتی جائیں گی. تو یہ پروٹوکول معاشرے کا لازمہ بن چکا ہے. حالانکہ اسلام اس کا مخالف ہے، انسانیت اس کی مخالف ہے. ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ تمام انبیاء نے، ان کے ساتھ جو ان کے وسیع اور جانشین تھے، انہوں نے کسی بھی قسم کے پروٹوکول کو پسند نہیں کیا، عام آدمی کی طرح عام لوگوں کے ساتھ زندگی گزاری. تو ہمیں بھی اسی کو اپنانا چاہیے. اچھا قبلہ اس کو سوال کو ایک تھوڑا سا اور طول دینا چاہوں گا میں. مثال کے طور پر جیسا کہ آپ نے بڑی پیاری گفتگو کری کہ اصل مطلب جو ہے وہ اسلام منع کرتا ہے، سادگی پسند چیزیں، سب چیزیں. میرا جہاں تک خیال ہے کہ علماء کرام کے بھی ذہن میں ساری باتیں ہوں گی، اصل مسئلہ کس کا ہے؟ جیسے آپ نے سوال کیا اور عوام دیکھتی ہے، جو سامنے دکھائی دیتا ہے وہی دیکھتی ہے، لیکن اصل مسئلہ کچھ اور ہے. جی ایگزیکٹلی وہی اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو عالم نہیں، اس کی خواہش نہیں ہوتی. بالکل 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 وہی تک آنا چاہ رہا مسئلہ یہ ہے کہ جو پرموٹرز ہوتے ہیں، جی جو عالم کا نام استعمال کر کے، اس کی پہچان، اس کی شہرت کو استعمال کر کے ذاتی منفعت کے لیے کام کرتے ہیں، یہ اچھا، یہ بہت اچھا تھا آپ کا. وہ پروٹوکول رکھتے ہیں. اس لیے کہ عوام اور پاکستانی مزاج جی وہ پروٹوکول کو پسند کرتا ہے. پروٹوکول جتنا بڑا ہوگا وہ سمجھے گے اتنا بڑا عالم آ رہا ہے. اتنا بڑا وہ عالم واقعات بڑے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن پروٹوکول سے ان کے عوام الناس پر ایک پریشرائز کیا جاتا ہے، ان کو پیغام دیا جاتا ہے کہ بہت ہی بڑا عالم آ رہا ہے. تو بس یہ پرموٹرز کا ذاتی مسئلہ ہے. اچھا چلیں ساری باتوں کو ختم کریں گے یہاں پہ. کوئی پازیٹیو پیغام، کیونکہ ابھی رمضان بھی آنے والا ہے اور تمام پیغام صرف ایک ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک کے پیغام کو قرآن نے پہنچایا یا آل رسول نے پہنچایا یا اصحاب باوفا رسول نے عمل کر کے پہنچایا، اس پر کاربند ہو جائیں. جی صرف رمضان نہیں، رمضان میں صرف بھوکے رہنے کا نام روزہ نہیں ہے. آنکھ طاہر ہونی چاہیے، سبحان اللہ سبحان اللہ، فکر طاہر ہونی چاہیے، کلمات طاہر ہونے چاہیے. رزق اور دولت، جس رقم سے رزق حاصل کیا جا رہا ہے وہ طیب و طاہر ہونی چاہیے، محنت کی ہونی چاہیے، رشوت کی نہیں، ایکا پھیکی کی نہیں. جتنی چیزیں آپ کی طیب و طاہر ہوں گی، رمضان سے اس کی ابتدا کیجئے، اور جب تک زندگی ہے اس کو اپنا کے رکھیے. ہر روز روز رمضان ہے. اگر آنکھ نے غلط دیکھا، ذہن نے غلط سوچا، آپ کی زبان نے غلط بات کی، جیسے غیبت ہے، غیبت اپنے بھائی کا خون اور گوشت کھانا ہے، غیبت نہ کیجیے، کسی کی چغلی نہ کیجیے، کسی کے برے فعل کو ڈھک دیجیے، کسی کی غلط بات کو چھپا لیجیے. آپ کے پاس راز ہے، اس کی امانت کیجیے. انسان اور انسانیت کی حرمت کیجیے. آپ کا روزہ ہے، کوئی غیر مسلم ہو اس کو اس انداز سے نہ دیکھیں، جس نے روزہ نہ رکھا ہو اس کو حقارت سے نہ دیکھیں. اگر یہ تمام چیزوں کے ساتھ روزہ رکھا جا رہا ہے، وہی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا. خود کو بدلیے، اچھا دکھائی دینے کی کوشش نہ کیجیے، اچھا بننے کی کوشش کیجیے. کیا خوبصورت بات کہی قبلہ نے بھائی. اور یقینی طور پہ ہمیں چاہیے کہ ایک انسان ہونے کی حیثیت سے پہلے ہم خود انسان بن جائیں، اس کے بعد جو ہے وہ نماز پر اتریں.
اپنے ہوسٹ عظیم لکھنوی کو دیجیے اجازت، آئی پلس کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت، اس اپنے پن کے ساتھ انشاءاللہ تعالی دوبارہ ایک اچھے مہمان کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی. جب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.